چیلنج سے آپ کے سامنے کہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، مولا علی پاک کی زندگی کا ایک ایک دن آپ اٹھا کے پڑھیں اور اس کو حضور کی حدیثوں پہ پرکھیں. حضرت علی نے جو کچھ کیا وہ کیا جس کو حضور نے ان کو پہلے بتایا ہوا تھا. کس سے لڑنا ہے، کس کو قتل کرنا ہے، کس کو ٹھکانے لگانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، مولا علی کو سب کچھ حضور پہلے سے بتا کے گئے تھے. بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ان بلوائیوں کو وہاں سے بھگا نہیں سکتے تھے، پر نہیں، فرمایا میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے. ہاں، لوگ سمجھ رہے ہیں کمزور ہو کر، وہ بدبخت بلوائی سمجھ رہے تھے عثمان جو ہے نا کمزور ہو کر یہاں پر دبا ہوا ہے. اور بھائی طاقت بڑی تھی، اگر صرف بنو ہاشم کے شہروں کو ہی حکم دے دیتے حضرت عثمان، اگر مولا علی کو ہی حکم دے دیتے تو ان بلوائیوں کی کیا ضرورت تھی. پر عثمان کہتے ہیں نہیں، کسی نے تلوار نہیں اٹھانی ہے. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں 2 دفعہ تلوار نکالی، زیرہ پہنی کہ یار کھڑکاؤں ان کو، پھر جا کر پوچھتا امیر المومنین کیا حکم ہے. فرماتے چپ کر کے گھر بیٹھو. کہتے ہیں ہم غصے سے گھر آ کر بیٹھ گئے کہ یہ کرتے کیا ہے. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا عاہد الی حبیبی، میرے محبوب نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کر رہا. حسین پاک سے بھی وعدے ہوئے تھے اور ان وعدوں کو انہوں نے پورا کرنا تھا. بہرحال اس شرابی بدمعاش لفنگے بدمست کمینے یزید بن معاویہ یزید لعین نے، اس خبیث نے جب امام علی مقام کی شہادت کے حوالے سے آرڈر جاری کیے کہ یہ اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کا سر کاٹ دیا جائے، چنانچہ آپ کو دھوکے سے دارالامارت میں بلایا گیا. لیکن آپ اپنی ہاشمی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے اپنے لفظوں سے اس کو شکست دے کر حاکم کو واپس تشریف لائے. آپ نے فرمایا حسین جیسے اس کی بیعت نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے بھی تو پھر ایسے چھپ کے نہیں کریں گے. وہ ہم لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ راتوں رات تم ہمیں دارالحکومت میں دارالامارت میں بلاؤ، جو ہے نا حکمرانی کی بلڈنگ میں بلاؤ اور ہم سے تم بیعت لے لو. بھائی میں حسین ہوں، ہم نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ چھپ کے نہیں کرتے، سر عام کرتے. چنانچہ آپ نے راتوں رات اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دیا کہ اب مدینے کے اندر مزید ہمارے لیے یہ جگہ تنگ ہو گئی. میرا وجدان کہتا ہے کہ آپ نے بھی حضرت عثمان کی اس سنت کو پورا کرنے کے لیے کہ کہیں نبی کے مدینے میں کشت و خون کا بازار نہ گرم ہو جائے، مگر نہ اس وقت تو یہاں ہاشمیوں کی تعداد زیادہ تھی، وہ حکومت کے لونڈے تو چند تھے. آپ چاہتے تو ان کا کاٹ کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور آپ مدینہ منورہ سے مکہ شریف کی طرف آنے لگے. اب ہر بندہ مجھے اس پر حاشیہ آرائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جب امام علی مقام نے مدینے کو چھوڑا ہوگا تو آپ پر کیا گزری ہوگی. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، جس ہستی کا زندگی کا ایک بڑا وقت مدینے کی گلیوں میں گزرا ہو، جس نے مدینے کی گلیوں میں وقت گزارا ہو، جس کا نانا مدینے کی اندر ہو، جس کی ماں جنت البقیع میں مدفون ہو، آج اسے اگر مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا ہوگا تو ان پر کیا بیتی ہوگی. یقیناً آپ روضہ رسول پہ بھی گئے ہوں گے، میرے نبی کو آخری الوداعی سلام کیا ہوگا، اپنی ماں جی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی آخری الوداعی سلام اور ملاقات کی ہوگی. آپ نے یقیناً مدینے کے در و دیوار کو الوداع کیا ہوگا کہ اے مدینے کے در و دیواروں الوداع، اب حسین کی پھر تم سے ملاقات نہیں ہوگی. میرا ذوق کہتا ہے کہ حضور کی خدمت میں عرض کی ہوگی، نانا نانا آپ کے قدموں پہ کھیلنے والا حسین، آپ کی لحاف کو اپنی بھٹی بنانے والا حسین، آپ سے محبت پیار کرنے والا حسین، انگلی پکڑ کے جس کو چلایا آپ کا وہ حسین آپ کو الوداع کر رہا ہے. ہاں نگاہے وہ سے دیکھو ایک روح مومنین جا رہا ہے کربلا، خیر البشر کا جانشین آسمان ہے لرزہ برندام جنبش میں زمین، فرق پر ہے سایہ خرم شاہ پر روح الامین. اے شگوفو السلام، اے خفتہ کبیو السلام، اے شگوفو
السلام اے خفہ گلیوں السلام اے مدینے کی نظر افروز گلیوں السلام اے مدینے کی اے مدینے کی نظر افروز گلیوں. امام علی مقام نے مدینہ منورہ میں اپنی والدہ پورے مدینے کے باقی لوگوں کو الوداع کیا. امام علی مقام جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر ہوئے، آپ کی بہن حضرت سیدہ زینب، آپ نے پوچھا حسین بھیا کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی تو صرف مکہ جانے کا ارادہ ہے، آگے اللہ ہی کو پتا ہے منزل کیا ہونے والی ہے. سیدہ دوڑے دوڑے گئی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں. فرمایا آپ عالی قدر ہیں، ذی شان ہیں، آپ بہت بڑی عظمت والے ہیں، آپ ابو طالب کے پوتے ہیں. میری یہ گزارش ہے کہ میری والدہ نے مجھ سے کچھ وعدے وعدے کی تھی. میری والدہ نے مجھے یہ کہا تھا زینب اپنے بھیا حسین کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا. اے میرے شوہر نامدار مجھے اگر اجازت دے دو، تم میرے شوہر ہو، میرے سر کے تاج ہو، لیکن میری ماں سیدۃ النساء العالمین کی نصیحت ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی حسین کے ساتھ سفر میں شامل ہو جاؤں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو دو میرے چھوٹے چھوٹے شہزادے اونو محمد نے یہ بھی میرے ساتھ چلے جائے. شوہر نے فرمایا زینب میں کون ہوتا ہوں جو ماں بیٹی کی وفاؤں کی اداؤں میں حائل ہو؟ جاؤ میری طرف سے اجازت ہے، جدھر حسین ہو ادھر تم جاؤ. اللہ نے چاہا میں بھی دیکھوں گا، میں بھی جلد از جلد آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا. لیکن آج مدینے کی گلیوں کو شاید پتہ نہیں، آج حضرت زینب کے شوہر نامدار کو شاید پتہ نہیں کہ جب زینب لوٹ کے آئے گی تو حسین ساتھ نہیں ہوگا. شاید ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جب یہ زینب آج تو جا رہی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا جب بھائی لوٹ کے آئیں گے میں بھی لوٹ کے آ جاؤں گی، اجازت دیجیے. تو آپ کے شوہر نے فرمایا فی سبیل اللہ ٹھیک ہے جائیے اللہ کی راہ میں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. یہ نوری رسول اللہ کے خاندان کا قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف چل پڑا.